نہیں ٹھیک ہے، میں ٹیکسی لے لوں گی، رجینہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی نظریں ولید کے تاثرات پر جمی ہوئی تھیں۔ رجینہ کے مڑتے ہی اس کے حسین چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ولید ہی وہ شخص تھا جسے نیلامی میں لے کر آیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ نجی کمرے میں سے گلے لگا رہا تھا اور چھو رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آیا وہ شائستہ اور سنجیدہ بن گیا۔ یہ آدمی ایسا نہیں تھا جسے وہ قابو میں رکھ سکتی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنی حد میں رہنا ہوگا۔ مزید بڑا اسے صبرین میں کوئی خاص خوبی نظر نہیں آتی تھی، بلکہ وہ صبرین کو کافی بیوقوف سمجھتی تھی، شاید اس لیے کہ صبرین یہ سمجھتی تھی کہ ولید اس سے شدید محبت کرتا ہے۔ ولید نے گاڑی چلانا شروع کی۔ مسافر سیٹ پر بیٹھی صبرین نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک ڈبہ نکالا۔ اس ڈبے کے اندر ایک نیلی پیٹیک فلپ ایسے نے مکان کی گھڑی رکھی تھی۔ یہ تمہیں کافی مہنگی پڑی ہوگی، ولید نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ آئندہ مجھ پر اتنا خرچ مت کرنا، بلکہ مجھے تم پر خرچ کرنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ پہلی بار ہے جب میں نے تمہیں کوئی تحفہ دیا ہے۔ صبرین نے گھڑی نکالی اور ولید کی کلائی پر باندھ دی۔ وہ گھڑی بے حد خوبصورت اور قیمتی لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں ولید کی کلائی پر گئیں، اچانک اس کی ذہن میں شہزام کی کلائیوں کی تصویر ابھر آئی۔ شہزام کی کلائیاں واقعی خوبصورت تھیں۔ وہ کبھی بھی عام برانڈڈ گھڑیاں نہیں پہنتا تھا۔ اس کی تمام گھڑیاں اعلیٰ درجے کی گھڑی سازوں کی بنائی ہوئی تھیں۔ وہ زیادہ دلکش نہیں ہوتی تھیں، لیکن ان میں ایک خاص نفاست ہوتی تھی۔ ویسے بھی وہ پھر اس آدمی کے بارے میں کیوں سوچ رہی تھی؟ صبرین نے جھنجھلا کر ایک آہ بھری اور تعریف کی۔ یہ تم پر بہت جچ رہی ہے۔ شکریہ، مجھے یہ بہت پسند آئی۔ ولید نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور معذرت خواہانہ انداز میں کہا، آئی ایم سوری سپی، میں نے جو کچھ کہا وہ غصے میں کہا تھا۔ میں صرف اپنی تکلیف کے بارے میں سوچ رہا تھا اور یہ بھول گیا کہ تم محفین کی ماں ہو۔ خیر، میں شہزام سے نفرت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی تمہارا ہر فیصلہ قبول کروں گا۔ ولید، ایسا مت کہو، تم نے میری خود غرضی کی وجہ سے بہت کچھ جھیلا ہے۔ صبرین نے بھی اس سے معذرت کی۔ ٹھیک ہے، چلو صلح کر لیتے ہیں اور مزید بحث نہ کریں، ولید نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ صبرین نے ہونٹ کھینچ لیے۔ کچھ دور سفر طے کرنے کے بعد وہ بے اختیار بولی، مجھے توقع نہیں تھی کہ تم آج نیلامی میں آؤ گے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بٹ فیملی نے تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ پہلے تمہاری کیہان سے اچھی دوستی تھی، تم اس کی شادی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ ہم صرف کاروباری شراکت دار ہیں، ولید نے صاف گوئی سے کہا۔ ہم زیادہ تر آسٹریلوی لوگ بٹ فیملی کی مخالفت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے میں بھی ان کے خلاف جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں نے بھی آج آفتاب کے لگائے گئے قیمت سے اتفاق نہیں کیا، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ نہیں، میں تمہاری مجبوری سمجھ سکتی ہوں۔ صبرین نے سر ہلایا اور ولید کو الزام نہیں دیا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ولید اتنا سخت گیر شخص نہیں تھا۔ اگر شہزام ہوتا تو وہ شہزام کے بارے میں پھر کیوں سوچ رہی تھی؟ صبرین نے کھڑکی کھولی۔ شہزام جو ایک امیر اور بااثر گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ ولید کو ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر لینا پڑتا تھا۔ دونوں کا کوئی موازنہ نہیں تھا۔ ولید، میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔
صبرین نے بالکل اچانک کہا کہ ولید بھی جھٹکے سے گاڑی روکتا اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ صبرین، تم؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے، کیسے رد عمل کا اظہار کرے۔ وہ اس بات سے خوش ہوا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے خوشی کا اظہار کرے۔ وہ اپنی منزل کے قریب تھا۔ 2 دن بعد صبح 11 بجے گردیزی خاندان کے رشتہ دار ایک کے بعد ایک دلہن کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ صبرین نے اپنی ہائی ہیلز پہنی اور کھڑی ہوئی۔ تبھی اس نے سونیا، گردیزی، عزت اور ٹرینا کو ایک ساتھ اندر آتے دیکھا۔ سوچنے پر عزت اور اس کی ملاقات کو کئی سال ہو چکے تھے۔ اس سال جب وہ میلبورن سے چلی گئی تھی، عزت کو اپنے خاندان کی مدد کے لیے ٹرینا سے منگنی کرنا پڑی، اور تب سے وہ دونوں ساتھ تھے۔ صبرین، کافی عرصہ ہو گیا۔ عزت نے اس کی طرف سنجیدہ نظروں سے دیکھا۔ 3 سال بعد وہ اور بھی خوبصورت ہو چکی تھی، خاص طور پر آج برف کی مانند سفید دلکش شادی کے جوڑے میں اور ایک ماہر آرٹسٹ کے سنوارے گئے اس کے نازک چہرے کے ساتھ وہ کسی پری کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ ماضی میں اس نے بے شمار بار اس کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ اس کے اپنے چچا کی دلہن بن جائے گی۔ عزت، یہ تمہاری بیوی ہے نا؟ وہ بہت خوبصورت ہے، صبرین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ٹرینا کی طرف سر ہلایا۔ ہیلو آنٹی، ٹرینا نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کا دل ہمیشہ اپنی سابقہ منگیتر کے لیے نرم رہا ہے، مگر بدقسمتی سے صبرین اب ولید سے شادی کرنے والی تھی۔ وہ صبرین کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے دل میں کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ صبرین اس خطاب پر حیران رہ گئی۔ وہ اپنے ماضی کو یاد کرنے لگی۔ وہ اکثر تصور کرتی تھی کہ آبش اسے آنٹی کہے گی۔ افسوس، آبش اور عزت کا رشتہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ سونیا، یہ دلہن ہے نا؟ کتنی خوبصورت ہے۔ گردیزی خاندان کے کچھ رشتہ دار سونیا کے گرد جمع ہو گئے اور گفتگو کرنے لگے۔ سونیا نے صبرین کی طرف ہلکی سی تحقیر بھری نظر ڈالی۔ یہ واقعی خوبصورت ہے، مگر کیا فائدہ، پہلے ہی کسی اور کے نام کی مہر لگ چکی ہے۔ رشتہ داروں کے چہرے مختلف تاثرات اختیار کر گئے۔ ولید کسی ایسی عورت سے شادی کیوں کر رہا ہے جو پہلے سے شادی شدہ تھی؟ ہمارا ولید ملک کے اعلیٰ کاروباری افراد میں سے ایک ہے اور ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسی عورت اس کے لائق نہیں۔ ارے کیا کیا جا سکتا ہے، ولید اس کے جادو میں آ گیا ہے۔ سونیا نے لمبی آہ بھری۔ گردیزی خاندان کے کچھ رشتہ داروں نے فوراً صبرین پر تحقیر بھری نظریں ڈالی۔ صبرین نے یہ سن کر ہلکی سی تیوری چڑھائی۔ سونیا ہمیشہ اسے ناپسند کرتی تھی اور اب بھی ویسا ہی رویہ رکھتی تھی۔ فریہ غصے میں آ گئی اور بولنے ہی والی تھی کہ عزت نے اپنی ماں کی طرف ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا، ماما، صبرین ماموں کے لائق کیوں نہیں؟ ویسے کارپوریشن کی چیئر پرسن ہے جس کی مالیت اربوں میں ہے۔ وہ دنیا کی ایک بہترین ڈیزائنر بھی ہے اور اس کے والد مسٹر عظیم لشاری ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو ماموں نے اسے شادی کر کے خود کو اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے۔ واہ، یہ دلہن تو واقعی غیر معمولی ہے۔ رشتہ داروں کی نظریں جو پہلے صبرین کو ناپسند کر رہی تھیں اب بدل چکی تھیں۔ کوئی تمہیں گونگا نہیں سمجھے گا اگر تم چپ رہو، سونیا نے عزت کو غصے سے کوڑا۔ ماما جائیں اور مہمانوں کا استقبال کریں، باہر بہت سے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، عزت نے قدرے سخت لہجے میں کہا، جیسے اس کی ماں اپنی ماں کو وہاں سے بھیجنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آخر کار سکون مل گیا۔ فریہ نے مسکراتے ہوئے کہا،
عزت، تم نے آخرکار کچھ اچھا کرنا سیکھ لیا۔ عزت کے چہرے پر تاریخی چھا گئی، لیکن وہ ماضی کو یاد کر کے شرمندہ ہوا۔ اس وقت مجھے آبش نے دھوکہ دیا تھا۔ ویسے کیا تم نے حال ہی میں آبش کو دیکھا ہے؟ صبرین کا چہرہ اس عورت کا ذکر ہوتے ہی بگڑ گیا۔ 3 سال پہلے وہ کینبرا میں تھی۔ اس نے پلاسٹک سرجری کروا کر اپنی شکل بدل لی تھی اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی بہت طاقتور شخص ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے۔ عزت نے اس کے الفاظ سن کر کچھ بے چینی محسوس کی۔ امید ہے کہ وہ دوبارہ سامنے نہیں آئے گی۔ ہاں واقعی، فریہ نے افسوس سے کہا، صرف میرا ہی ہمارے لیے کافی پریشانی کا باعث ہے۔ اگر آبش بھی آ گئی تو مسئلے اور بڑھ جائیں گے۔ صبرین نے بھویں سکیڑ لیں۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ آبش میرا سے زیادہ چالاک ہے، اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آبش ضرور واپس آئے گی۔ سبی، یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، اب ہم رشتہ داروں میں شمار ہو گئے۔ عزت نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بزنس کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ میں ماضی میں غلط تھا اور میں نے ہمیشہ تمہیں تکلیف دی۔ اگر مستقبل میں انکل تمہیں ستائیں یا میری ماں تم پر غصہ کرے تو تم کسی بھی وقت میرے پاس آ سکتی ہو۔ چاہے میں کتنا ہی ناکارہ ہوں، میں ہمیشہ تمہارا بھائی عزت رہوں گا۔ اور ویسے بھی میں چند دنوں میں دارالحکومت جا رہا ہوں۔ صبرین حیران ہوئی، کیا دورانی کارپوریشن کینبرا میں توسیع کر رہی ہے؟ نہیں، میں نے دورانی کارپوریشن چھوڑ دی ہے، عزت نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ گولڈن کارپوریشن تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور پہلے ہی ایک معروف دواساز کمپنی بن چکی ہے۔ تو میری ماں نے کہا کہ میں مستقبل میں ماموں کے ساتھ کمپنی کو مزید آگے لے کر جاؤں۔ بہترین کامیابی کے لیے نیک تمنائیں۔ صبرین نے بزنس کارڈ لے لیا۔ عزت کے جانے کے بعد فریہ نے شرارتی انداز میں بھویں مچکائیں۔ پہلے تم اس کی آنٹی بننا چاہتی تھی، اور اب نہ صرف تم اس کی آنٹی ہو بلکہ وہ تمہارے شوہر کے ماتحت بھی کام کر رہا ہے۔ چھوڑو، یہ سب پرانی باتیں ہیں، اب ان کی کوئی اہمیت نہیں، صبرین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جلد ہی شادی کی تقریب شروع ہو گئی۔ جب صبرین نے واک وے پر قدم رکھا تو عظیم نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ آہستہ ولید کی طرف بڑھنے لگا۔ ان کے پیچھے محفین اور محرام پھولوں کی پنکھڑیاں ٹوکری سے بکھیر رہے تھے۔ یہ شادی چھوٹی مگر انتہائی شاندار اور پرتعیش تھی، اور ہر پھول بیرون ملک سے خصوصی طور پر منگوایا گیا تھا۔ فضا میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ صبرین نے سامنے کھڑے ولید کو دیکھا۔ سفید سوٹ میں وہ نہایت خوبصورت اور نرم مزاج لگ رہا تھا، جیسے کوئی شہزادہ۔ ماضی میں اس نے شہزام کے ساتھ ایک رومانوی شادی کا خواب دیکھا تھا، لیکن اس شخص نے اسے بار بار مایوس کیا۔ اب کسی نے آخر کار اسے ایک مکمل شادی کا تحفہ دیا تھا۔ وہ حقیقت میں خوش تھی۔ ولید، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ عظیم نے اس کا ہاتھ ولید کے حوالے کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ڈیڈ۔ ولید نے سنجیدگی سے صبرین کا ہاتھ تھام لیا۔ جلد ہی مولوی صاحب نے نکاح کے خطبے کے بعد رسمی کلمات ادا کیے۔ مسٹر ولید گردیسی، آپ کا نکاح مس صبرین یزدانی سے حق مہر $20 ملین کے عوض طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ولید نے محبت بھرے لہجے میں کہا، جی میں قبول کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے وہی سوال دوبارہ دہرایا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ولید نے اعتماد سے کہا، جی ہاں میں قبول کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے تیسری بار دہرایا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ولید نے پرسکون لہجے میں کہا، ہاں میں قبول کرتا ہوں۔ مولوی صاحب مسکرا کر صبرین کی طرف متوجہ ہوئے اور نرمی سے کہا،
مس صبرین یزدانی، آپ کا نکاح مسٹر ولید گردیزی سے حق میں ہے، $20 ملین کے عوض طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ صبرین نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا۔ جی میں قبول کرتی ہوں۔ مولوی صاحب نے وہی سوال دوسری بار دہرایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ صبرین نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ جی ہاں میں قبول کرتی ہوں۔ تیسری بار مولوی صاحب نے سوال کیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ صبرین نے ہلکا سا سر جھکا کر کہا۔ ہاں میں قبول کرتی ہوں۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حاضرین کو بھی دعا میں شامل ہونے کی دعوت دی۔